وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين والرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی ساری زمین جس نے ہلا دی. قابل صد احترام میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، آپ کی اس جامع مسجد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موضع رٹا تحصیل ڈڈیال رمضان المبارک کی 27 راتوں میں نماز تراویح کے اندر اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام قرآن کریم جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا اور آج اس کی تلاوت مکمل ہوئی. سب سے پہلے میں عزیزم حافظ محمد کاشف صاحب اور عزیزم حافظ محمد خبیب صاحب ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے خوبصورت انداز میں بڑی محنت کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ آپ حضرات کو رمضان المبارک کی نماز تراویح کے اندر 27 راتوں میں اللہ کا قرآن سنایا ہے. آپ سبھی حضرات جس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 27 راتوں کے اندر اللہ کا قرآن نماز تراویح کے اندر سماعت فرمایا. بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان دونوں عزیزوں کا قرآن سنانا اور آپ سبھی حضرات کا قرآن کریم نماز تراویح کے اندر سماعت فرمانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. یہ آج انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوتی ہے اور تلاوت کلام کے آخر پر جو بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یقیناً یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ ایک طاق رات ہے جس کو 27ویں رات کہا جاتا ہے، اور یہ ان طاق راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس رات کے متعلق فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یقیناً آج جو طاق رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، اور یہ رات جو ہوتی ہے یہ کسی مخصوص لمحے اور گھڑی کے وقت نہیں ہوتی، بلکہ 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میں نے اس قرآن کو، جس قرآن کو آپ نے نماز تراویح کے اندر سماعت فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کو اتارا ہے۔ کون سی رات کو اتارا ہے؟ سبھی بولیں نا، کون سی رات کو اتارا ہے؟ آپ ساتھ بولیں گے تو آپ کا بولنا بھی فرشتے عبادت میں لکھیں گے۔ تو یہ قرآن کون سی رات کو نازل ہوا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل یہ رات ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ یہ بہتر ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو جو ایک مخصوص گھڑی ہوتی ہے کہ جس وقت انسان کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے تو انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی عبادت اور سجدہ قبول ہو جاتا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات یعنی قرآن کریم جو اس رات کو اترا، یہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جو غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے۔ غروب آفتاب سے یہ رات شروع ہوتی ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے تک یہ رات مکمل فضیلت سے بھرپور رہتی ہے۔ کوئی ایک گھڑی نہیں بلکہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات کو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کو صرف فرشتے نہیں بلکہ فرمایا فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے فرشتوں کی پوری جماعت لیلۃ القدر کی رات کو آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے، جبریل امین اس کی قیادت کرتے ہیں، اور جبریل کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے جس کو بیت اللہ میں گاڑ دیتے ہیں، اور فرشتوں کی ساری جماعت زمین میں پھیل جاتی ہے۔ جب وہ فرشتوں کی ساری جماعت زمین کے اوپر پھیل جاتی ہے، اس کے زمین کے اندر پھیلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ زمین کے اندر پھیلتی ہے کہ جس وقت اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت یہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تم انسان کو کیوں پیدا کر رہے؟ تو بارگاہ خداوندی سے جواب یہ دیا گیا تھا فرشتوں کو کہ میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے لگا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ ان کی دونوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا تھا بارگاہ خداوندی میں کہ اس عبادت کے لیے تو ہم پہلے سے موجود ہیں، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم آپ کی تحمید کر رہے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ انسان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ انسان تو کائنات میں آ کے خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، یہ لڑائی جھگڑے کرے گا، یہ فساد فی الارض کا موجب بنے گا۔ تو رب العالمین نے فرشتوں کو یہ جواب دیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہو، عبادت تو تم بھی کر رہے ہو لیکن وہ انسان میری عبادت بھی کرے گا، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ وہ انسان زمین کے اوپر مجھ خدا کا خلیفہ ہوگا، وہ انسان میرا نائب ہوگا۔ تم میری خلافت اور میری نیابت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نورانی مخلوق ہو۔ یہ کام میں بشری مخلوق سے لینا چاہتا ہوں، اور بشری مخلوق میں پھر سید البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کو اتارا،
وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات کو آسمان سے فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، خود نہیں آتے ہیں، رب کے حکم سے آتے ہیں۔ بے شک فرشتے خود نہیں آتے ہیں بلکہ کس کے حکم سے آتے ہیں؟ جبریل بھی خود نہیں آیا بلکہ رب کے حکم سے آیا۔ اور کیوں اللہ نے ان کو بھیجا زمین کے اوپر کہ جاؤ تم لیلۃ القدر کی رات کو، کیوں کہ جاؤ جا کے دیکھو۔ اس انسان کو جب میں پیدا کرنے لگا تھا تم نے احتجاج کیا تھا کہ ان کو پیدا نہ کرو، یہ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ خانہ خرابہ خون خرابہ کرے گا۔ اللہ فرماتے جاؤ جا کے دیکھو۔ روایات میں آتا ہے وہ فرشتے ساری کائنات میں پھیل جاتے ہیں۔ مسجد عثمان غنی میں بھی فرشتے پہنچے، انہوں نے دیکھا کون نماز پڑھ رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون تراویح پڑھ رہا ہے، کون قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، کون ذکر و اذکار میں ہے۔ روایات میں آتا ہے جو قیام میں ہے تو فرشتے بھی ساتھ قیام کرتے ہیں، کوئی رکوع کر رہا ہے فرشتے بھی ساتھ رکوع کرتے ہیں، کوئی سجدہ کرتا ہے فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، کوئی اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کر رہا ہے فرشتے بھی ساتھ پاکی اور تعریف کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اپنے لیے تو بارگاہ خدا بندی میں فرشتے اس کی دعا پہ آمین آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف آمین آمین نہیں کہتے بلکہ فرمایا سلام، کہ ان فرشتوں کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھے اور آپ کو اور امت محمدیہ کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے سلام سلام، سلامتی ہو تمہارے لیے، سلامتی ہو تمہارے لیے۔ اب وہ فرشتے مجھے اور آپ کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں کس وقت تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے تک وہ فرشتے میرے لیے اور آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور جب میں اور آپ اپنی حاجات بارگاہ خدا بندی میں رکھتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، رب کے سامنے التجا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو فرشتے ہماری دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، فرشتوں کی ساری جماعت بیت اللہ میں جمع ہوتی ہے، جبریل امین کی قیادت میں واپس جاتی ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں جب پیشی ہوتی ہے فرشتوں کی اور جبریل امین کی، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ میری اور آپ کی پکاروں کو سن رہے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ میرے اور آپ کے سجدوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ میری اور آپ کی تلاوت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے اور سننے کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندوں کو کیسے پایا؟ زمین کے اوپر گئے تھے نا، میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو فرشتے بیک زبان کہتے ہیں یا اللہ تیرے کسی بندے کو دیکھا تلاوت قرآن میں مصروف تھا، تیرے کسی بندے کو دیکھا وہ اعتکاف میں کونے میں بیٹھ کے رو رو کے تجھ سے دعائیں مانگ رہا تھا، التجائیں کر رہا تھا، کسی کو دیکھا سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہا تھا، کسی کو دیکھا وہ رکوع میں جھکا ہوا تھا، کوئی درود پاک پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اب تم مجھے بتاؤ ان بندوں کے بارے میں، تم مجھے بتاؤ کہ میں ان کے لیے کیا حکم جاری کروں، ان کے لیے کیا فیصلہ کروں، کیا اعلان کروں؟ وہ فرشتے بیک زبان ہو کر کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں ان سب بندوں کے مغفرت کا اعلان کر دو۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ، جس جس کو تم نے لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا میں خدا نے ان سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ لیلۃ القدر کی رات۔ آج 27ویں شب ہے نا، آج آپ جتنی دیر بیٹھیں گے، یہاں سے اٹھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھ کے گھر جائیں گے، سحری کھائیں گے، آپ کا بیٹھنا بھی ثواب، آپ کا نفل پڑھنا بھی ثواب، گھر جا کے سحری کھانا بھی ثواب، پھر واپس آ کے فجر کی نماز باجماعت پڑھنا بھی ثواب، پھر جا کے سو جانا، اللہ آپ کا سونا عبادت میں لکھ دے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میرے عزیز طلباء، یہ بہت بڑی سعادت مندی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ حفاظ کرام نے آپ کو قرآن کریم سنایا، اور ہمارے محترم استاذ قاری ظہیر احمد صاحب جو آپ کی اس بستی کے درجنوں حفاظ کرام کے استاد ہیں، درجنوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اکثر آپ اس پوری تحصیل کے اندر اکثر مساجد میں اور گھروں کے اندر آپ کو سینکڑوں کے حساب سے ان کے شاگرد اور مرکز اہل سنت جامعہ فاروقیہ انوار القرآن کے حافظ کرام تلاوت کلام یعنی نماز تراویح پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فیض ہے اس ادارے کا جو آپ کے اس علاقے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی بستی کے اندر 1.5 درجن کے لگ بھگ حفاظ قرآن موجود ہیں جو انکاری صاحب کے شاگرد ہیں اور اس ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، علماء سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جو لوگ اہل علم سے محبت رکھتے ہیں
علماء سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے دین کو زندہ رکھتے ہیں، ان کی نسلوں میں دین زندہ رہتا ہے، دین زندہ رہتا ہے۔ یہ حافظ کاشف صاحب ہیں، ان کے والد صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ کوئی عالم نہیں ہے، لیکن ان کے دادا مرحوم وہ ہمارے مدرسے کے اندر ان طلباء کی خدمت کرتے تھے، کس صورت میں؟ روٹیاں پکا کے ان کو کھلایا کرتے تھے، اور اس خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں ایک ایسا حافظ قرآن پیدا کر دیا جو آج سینکڑوں لوگوں کو نماز تراویح کی امامت کروا رہا ہے۔ یہ ان کے دادا مرحوم کی علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ محبت تھی، اور محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے پوتے کو مصلی رسول پہ کھڑا کر کے ان کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت اور نماز تراویح آپ کو پڑھانے کی سعادت نصیب کی ہے۔ اور یہ ہمارے حافظ خبیب صاحب ہیں، ان کے والد محترم عبدالحمید بھائی بھٹی صاحب، یہ بھی کوئی عالم حافظ تو نہیں ہے، اور ان کے جو دادا مرحوم تھے میں ان کو بھی جانتا ہوں، حاجی مہربان مرحوم، وہ بھی کوئی عالم نہیں تھے، لیکن علماء کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ اس مسجد کے وہ کمیٹی کے ممبر تھے، اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی ہے، اور نہ جانے کتنی مساجد کی انہوں نے خدمت کی ہے، ہمارے ادارے کے وہ معاون تھے۔ تو یہ ان خدمت کا صلہ یہ ملا ہے ان کو کہ اللہ نے ان کی نسل میں سے ان کے پوتے کو قرآن کا حافظ بنا کے اس مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا۔ یہ علماء کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو لوگ علماء سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں دین کو زندہ کر دیتے ہیں، ان کی نسلوں میں حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم پیدا ہوتے ہیں، خطیب مفتی پیدا ہو جاتے ہیں ان کے نسلوں سے۔ اور نعوذ باللہ جو علماء سے نفرت کرتے ہیں، علماء سے جو بغض رکھتے ہیں، علماء سے جو نفرت رکھتے ہیں، ان کی تنگ دستی کی وجہ سے، غربت اور افلاس کی وجہ سے، ان کی سادگی کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی کوئی علماء سے بغض رکھتا ہے یا نفرت رکھتا ہے، اللہ ان کی نسلوں سے دین کو اٹھا لیتے ہیں، ان کی نسلوں کو دین نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پھر ان کی اولادوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کوئی داعیہ بن جاتا ہے، خدا کا منکر بن جاتا ہے، کوئی پرویزی بن جاتا ہے، وہ حدیث کا منکر بن جاتا ہے، کوئی مرزائی بن جاتا ہے، کوئی رافضی بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علماء سے نفرت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کی اولادیں داعیہ بن جاتی ہیں، منکر حدیث بن جاتی ہیں، پرویزی بن جاتے ہیں، مرزائی رافضی بن جاتے ہیں۔ محبت کا نتیجہ بھی دیکھ لیا، نفرت کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ اس لیے علماء سے محبت کیا کرو، چاہے جائے کہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اس کے علم کی وجہ سے اس کا احترام، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی نسلوں میں اللہ دین کو زندہ رکھے۔ قرآن کریم فرقان حمید یہ ایک لازوال اور عظمت والی کتاب ہے، اور اس کتاب مقدس کو اللہ نے اس رمضان المبارک کی عظمت والے مہینے میں نازل کیا۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نے قرآن کو اتارا۔ یہ قرآن جو اتر رہا تو رمضان کا مہینہ تھا، اس رمضان کو عظمت ملی قرآن کی وجہ سے، اور قرآن کو عظمت ملی رمضان کی وجہ سے۔ اور یہ اترا کس عظیم ہستی کے اوپر ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے۔ قرآن تو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے نا، اور ایک صاحب قرآن ہے کہ جس ذات کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن اتارنے والی ذات اللہ کی ہے، قرآن لانے والی ذات جبریل امین کی ہے، قرآن جس ذات میں اترا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جس رب نے بھیجا اس کے بارے میں یہ قرآن میں آگے کہ تنزیل من رب العالمین، کہ میں نے قرآن یعنی رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا۔ جو فرشتہ لے کر آیا اس کی شان یہ ہے کہ نزل بہ روح الامین، کہ اس قرآن کو لانے والا جبریل امین ہے جو سب فرشتوں کا سردار ہے۔ اور جس عظیم ہستی کے اوپر یہ نازل ہوا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قلب اطہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اب یہ قرآن، اور ایک طرف صاحب قرآن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی، بولے نا بولے، جس کی ماں ہے وہی بول دیں جی، سب کی ماں ہے نا عائشہ، سب کی ہے یا آدھی کچھ کی ہے، بولے بولے سب کی ہے۔ تو میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ صدقہ رضی اللہ تعالی، اور اس میں کوئی جھجکنے کی بات نہیں ہے، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں، وہ میری ماں جس نے مجھے جنا ہے، اس ماں کے ماں ہونے میں مجھے شک ہو سکتا ہے، لیکن جس ماں کو قرآن ماں کہہ رہا ہے نا، قرآن جس ماں کو ماں کہہ رہا ہے اس ماں کے ماں ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں، اور ہر کسی کی مائیں نہیں ہے بلکہ مومنوں کو ماں ہے۔
عائشہ کس کی ماں ہے؟ عائشہ مومنوں کی ماں، ایمان والوں کی ماں ہے، بے ایمان کی ماں نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس ماں نہیں مانا، اس ماں نے اس بے ایمان کو بیٹا نہیں مانا، تو عائشہ ایمان والوں کی ماں ہے۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں اے ماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے، اخلاق مصطفیٰ بیان کیجیے۔ تو میری اور آپ کی ماں جواب یہ دیتی ہے کان خلقہ القرآن، کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ماں قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے ہیں، سوتے جاگتے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو ہر لمحہ پڑھتے ہیں۔ تو جواب یہ دیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ سارا قرآن میرے محمد مصطفیٰ کے اخلاق سے بھرا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم قرآن کی طرف اگر آتے ہیں تو قرآن ہمیں اخلاق مصطفیٰ بتاتا ہے، قرآن ہمیں کردار مصطفیٰ بتاتا ہے۔ تو قرآن سے پوچھا ایک ایک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ والضحیٰ کیا کہ قرآن نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کا تذکرہ کر دیا، واللیل کیا کہ قرآن نے میرے مصطفیٰ کی زلفوں کا تذکرہ کر دیا، اور یاسین کیا کہ قرآن نے میرے مصطفیٰ کے دانتوں کا تذکرہ کر دیا، لا تحرک بہ لسانک کیا کہ قرآن نے میرے مصطفیٰ کی زبان کا تذکرہ کر دیا، اور پھر جب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر آیا تو ہاتھوں کا ذکر کر کے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور جب میرے مصطفیٰ کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن نے والعصر کیا دیا، اور جب میرے مصطفیٰ کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے علم نشرح لک صدرک کیا دیا، اور یہ جب میرے مصطفیٰ کے مدینے کا ذکر آیا قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کیا دیا۔ سبحان اللہ۔ مدینے کا ذکر آیا تو تب بھی قرآن نے قسم اٹھا کے کہا نا، اور جب مصطفیٰ کی رحمت کا ذکر آیا قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کیا دیا، اور جب میرے مصطفیٰ کے پہلے صحابی ابو بکر کا ذکر آیا قرآن نے کیا کہا الذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جب میرے مصطفیٰ کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق کا ذکر آیا قرآن نے اشداء علی الکفار کیا دیا، عثمان غنی کا ذکر آیا قرآن نے رحماء بینہم کیا دیا، جب میرے مصطفیٰ کے علی کا ذکر آیا قرآن نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کیا دیا، اور جب پوری میرے مصطفیٰ کی جماعت کا ذکر آیا 1,44,000 میرے محمد مصطفیٰ کی پوری جماعت صحابہ کا ذکر آیا تو قرآن کس انداز میں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور ایک بات اگر کہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، صرف قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، صرف قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، صرف قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ پکے ٹھکے ایمان والے ہیں، بلکہ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دے دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی طرح ایمان لو، جب تک تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ بے شک ان آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا۔ تو میرے مسلمان بھائی اور بزرگوں قرآن بھی عظمت والا، جو قرآن کو لے کر آنے والا جبریل امین ہے وہ بھی عظمت والا، اور جس عظیم المرتبت ہستی کے اوپر نازل ہوا وہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظمت والے، اور جو پہلے قرآن کے قاری ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو نبی پاک کی زبان اطہر سے سنا، جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، حضرات صحابہ کرام، کائنات کے روح زمین کے امت کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ عظمت والے وہی ہیں، اور ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ قرآن ان کی عظمت کو ایک ایک ورق کے اوپر، ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک سورت کے اوپر، ایک ایک پارے میں اللہ واشگاف الفاظ میں ان کی تعریف کرتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ایمان کو جن کے ایمان کے ساتھ قید کیا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے، معلق کیا جا رہا ہے، گنڈا جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہ عظمت والے لوگ ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں بات کو مختصر کرنے لگا ہوں، آخری صورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ اس دور میں اتر رہی تھی جس دور میں قرآن کریم کی تلاوت پر پابندی تھی۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون سا دور آیا تھا کہ حبیب صاحب یہ کون سا دور تھا؟ یہ دور تو ابھی بھی لوٹ آیا ہے نا، اس دور کو ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ ابھی آپ نے دیکھ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر اور بڑے مجھ سے ڈبل 80-90 سال کی عمر والے لوگ، ان لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے شاید اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی کرونا وائرس کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر پابند، کرونا وائرس کی وجہ سے نماز پڑھنے پر پابند،
کورونا وائرس کی وجہ سے جمعہ پڑھنے پر پابندی، کورونا وائرس کی وجہ سے اعتکاف بیٹھنے پر پابندی، کورونا وائرس کی وجہ سے نماز تراویح پڑھنے پر پابندی، یہ انہی پابندیوں کا تسلسل ہے، انہی پابندیوں کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی نئی بات ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر موجود ہیں، اور ابو جہل یہ اعلان کرتا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، اور لوگوں اس قرآن کو نہ سننا، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈالو اور شور کرو تاکہ تمہاری آواز قرآن پڑھنے والے قاری کے اوپر غالب آ جائے اور اس کی آواز دب جائے۔ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں ایمان کے ساتھ بتاؤ، کیا قرآن کی آواز دب گئی؟ نہیں۔ بولے نا، قرآن کی آواز دب گئی؟ کسی دور میں بھی قرآن کی آواز نہیں دبی ہے، دبانے والے خود اس مٹی کے نیچے دبا دیے گئے، دفن کر دیے گئے، غرق کر دیے گئے، کوئی پانی کے اندر غرق ہو گیا، کوئی ہوا میں غرق ہو گیا، کوئی جناب علی اس مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن قرآن کی آواز نہیں دبی۔ اور آج بھی یہ قرآن آپ کے اس شہر رٹا کی جامع مسجد عثمان غنی کے اندر نماز تراویح کے اندر گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بے شک۔ ہمت کرنی پڑتی ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر تھوڑا سا جو ہے نا ایمان کو استقامت دینی پڑتی ہے۔ اگر اس دور کے اندر اثرات صحابہ اکرام ایمان کے اوپر استقامت نہ دکھاتے، ابو جہل کہتا تھا نا لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن نہ سنو، صدیق اکبر بیت اللہ کے سائے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کیوں مارتے ہو؟ بھئی تم قرآن نہ پڑھو۔ بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے میں قرآن پڑھتا ہوں؟ کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو ہمارے بچے تیرے اردا گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے غلام جب تمہاری زبان سے قرآن سنتے ہیں پھر وہ ہمارے غلام ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بیویوں کے کانوں میں جب تمہارے قرآن کی آواز جاتی ہے وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ابو جہل کہتا تھا بچوں کو شور کرو تمہارا شور غالب آ جائے، لیکن اس کی ان ساری سازشوں کے باوجود 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ پہ اترنے والا قرآن آج پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، پوری جست کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ کوئی بھی اس آواز کو دبا نہیں سکے گا جب تک مسلمان زندہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ قرآن میں استقامت کا درس دیتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے دین کے اوپر استقامت دکھاؤ، استقامت دکھاؤ۔ آج ہمیں انگریز نے کہا دیا کہ بھئی سماجی فاصلہ رکھیں، ہم نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھ دیا، نمازوں کے اندر بھی فاصلہ رکھ دیا، بازاروں کے اندر اس پر عمل نہیں کیا، بینکوں کے اندر جا کے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے بڑے بڑے جنرل سٹورز کے اندر جا کے اس پر عمل نہیں کیا، اسپتالوں کے اندر عمل نہیں کیا، ہم نے بازاروں بیکریوں کے اندر، ہم نے سبزی منڈیوں کے اندر اس پر عمل نہیں کیا، لیکن مساجد پہ عمل ضرور ہو رہا ہے کہ بھئی انگریز نے کہہ دیا 6 فٹ کا فاصلہ رکھو۔ 1400 سال پہلے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صفوں کو اس انداز میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی بھی تمہاری صفوں کے درمیان دراڑ نہ ڈال سکے۔ 1400 سال پہلے یہ حکم ہے کس کا؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا اگر انگریز ہمیں یہ کہے گا اس نبی کا کلمہ چھوڑ دو، ہم کلمہ چھوڑ دیں گے؟ وہ انگریز ہمیں کہے گا تم قرآن کو کے اوپر سے اپنا ایمان ختم کر دو، ہم قرآن سے اپنا ایمان ختم کر دیں گے؟ ہم اس کی کون سی بات کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ 1400 سال پہلے ہم نے جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، محمد عربی کی غلامی کا توق ہم نے اپنے گلے میں ڈالا۔ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے تمہارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے، درمیان میں اگر فاصلہ ہوگا شیطان کھڑا ہو جائے گا، وسوسے ڈالے گا، تمہیں نماز کے اندر بلائے گا، وسوسے ڈالے گا اور تم دو مسلمانوں کے دلوں کے درمیان نفرت پیدا کرے۔ شیطان نفرت ڈالتا ہے، محبت نہیں ڈالتا ہے، اور یہ دین ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، دین ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، شیطان نفرت کا۔ تو ہم نے شیطان کی بات مان لی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا کہ شاید کورونا۔ میں کہا کرتا ہوں اور میں نے الحمدللہ یہ جتنے بھی ان لاک ڈاؤن کے دوران یہ جتنے بھی جمعۃ المبارک آئے ہر جمعے پہ الحمدللہ ہم نے قوم کی رہنمائی کیا، واعظ و نصیحت کی بات کی، اور میں نے کہا یہ جو ہے نا چین کے شہر ووہان سے اٹھنے والا یہ کرونا وائرس یہ اتنا ہی کچھ چالاک تھا کہ جناب ڈوڈیال کی ہماری مسجدوں کے صفوں کے درمیان آ کے چھپ گیا، اسے اور کوئی جگہ نہیں ملی، اسے پارلیمنٹ نظر نہیں آیا،
اسے کسی MNA MPA کسی وزیر کا گھر نظر نہیں آیا، اس کو کوئی بازار کسی کا محل نظر نہیں آیا، کسی کا پلازا شاپنگ سینٹر نظر نہیں آئی، اس کو کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی چھپنے کی۔ یہ اتنا ہوشیار تھا کہ ہماری مسجد کی کارپیٹوں کے نیچے آ کے چھپ گیا اور ہمارے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑے کر دیے گئے ہیں جناب سیکورٹی اہلکار کہ خبردار تم نے کارپیٹ کے اوپر سجدہ نہیں کرنا، خبردار تم نے کسی کے ساتھ مصافحہ نہیں کرنا، خبردار کسی کے ساتھ معانقہ نہیں کرنا، خبردار تم نے کندھے سے کندھا ملا کے صفوں میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا۔ کیا عجیب تماشا ہے، کیا عجیب تماشا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ رب میرا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید اس چیز کا نام ہے کہ ایک چھوٹا سا وائرس آئے اور ہم مساجد کو تالا لگا کے گھروں میں چھپ جائیں، اس چیز کا نام توحید ہے؟ یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا، ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، کہا بلال اب بھی تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا اور اللہ کی توحید کا اعلان کرے گا۔ تپتی ہوئی ریت کے اوپر ننگے جسم کے ساتھ بلال کو لٹایا ہوا ہے اور سینے کے اوپر بھاری پتھر ہے، اور بلال کی زبان پہ پھر بھی یہی جملہ احد احد احد۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے۔ بولیے بولیے اللہ ایک ہے۔ سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، اور لٹکتے ہوئے سولی پہ بھی وہ کہہ رہے میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوٹا سا کرونا آ گیا، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، سمجھ نہیں آتی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے مجھے الہ مان لیا، مجھے معبود مان لیا، میری توحید کا اقرار کر لیا، میری الوہیت وحدانیت کا، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹو، اور جب تم ڈٹ جاؤ گے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن ہے، یہ کوئی ہماری مولویوں کی باتیں تو نہیں ہے نا، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تتنزل علیہم الملائکہ، میں تمہارے اوپر فرشتے نازل کروں گا۔ بے شک۔ کیا نازل کروں گا؟ فرشتے۔ جنگ بدر میں بھی فرشتے آئے تھے نا، جی۔ 313 تھے، 1000 تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ 1000 ہیں میں 3000 فرشتے بھیج دوں گا۔ آسمان سے بارش بھی اتری تھی صحابہ کی مدد کے لیے، آسمان سے فرشتے بھی اترے تھے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان لے آؤ، میری توحید کا اقرار کر لو، پھر اس کے اوپر ڈٹ جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں فرشتے بھیجوں گا۔ وہ فرشتے آ کر کیا کریں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ فرشتے کہتے ہیں او خوف نہیں کھانا، غمگین نہیں ہونا ہے، ان حالات کو دیکھ کر ڈرنا نہیں ہے، ان حالات سے غمگین نہیں ہونا ہے۔ یہ فرشتے آ کر کہتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فرشتے بھیجتا ہوں، وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں خوف نہیں کرنا، غمگین نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ۔ وہ فرشتے بار بار ہمیں بشارت دیتے ہیں جنت کی، کہتے ہیں جنت تمہارے لیے تیار ہے، کنتم توعدون، اور اس جنت کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے اس جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن اس دور میں جب اتر رہا تھا تو ابو جہل نے اس وقت قرآن کے اوپر یہ پابندی لگائی کہ اس کی تلاوت نہ کرو، اسے سنو نہ، اسے پڑھو نہ۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ اسے پریشان کیا لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو۔ یہ اس دور کی بات ہے جب قرآن کے اوپر پابندی عطا کر دی۔ کوثر کیا ہے؟ اس کے بڑے معنی، ایک ہی معنی حوض کوثر لے لیجئے، مگر نہ اس کوثر کے بڑے معنی، کوثر کے بڑے معنی، کوثر کا معنی عظمت، کوثر کا معنی ختم نبوت، کوثر کا معنی سرداری، کوثر کا معنی بادشاہی، بڑے معنی کوثر کے۔ اللہ نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کر دی، فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کی نماز بھی پڑھ اور اس کے نام کی قربانی بھی دے۔ نماز کس کی پڑھنی ہے؟ بولیے نماز کس کی پڑھنی ہے؟ اپنے رب کی۔ اگر تو آپ نے نماز پڑھنی ہے حکومت کی تو پھر مساجد کو تالے لگا کے گھروں میں چلے جائیں، اور اگر نماز پڑھنی ہے اللہ کی تو نماز اللہ کی اللہ کے گھر میں ہوتی ہے۔ بے شک۔ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ یہ نماز اللہ کی اللہ کے گھر میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مساجد اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اور یہاں آ کے اللہ کو پکارو، اللہ کی خالص عبادت کرو۔ تو فرمایا اللہ کی نام کی نماز پڑھ، قربانی کر، ان شانیک هو الابتر، محبوب تیرا دشمن دم کٹا ہوگا، تیرے دشمن کی نسل کو میں ختم کر دوں گا، لیکن میرے مصطفیٰ تیرے چاہنے والے قیامت کی صبح تک رہیں گے، تیرے دیوانے تیرے پروانے، تیرے دیوانے تیرے پروانے تیرے مستانے قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی نا، ایک صحابی نے دیکھا
جب قرآن اتر رہا تھا نا، کبھی چمڑوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، کبھی درختوں کے اوپر، کبھی پتھروں کے اوپر، کبھی جناب دیوار کی تختی کے اوپر، کیونکہ قلم دوات کا زمانہ تو تھا نہیں، کاغذ کا زمانہ تو تھا نہیں۔ ایک صحابی نے اس کو چمڑے کے اوپر لکھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، لکھا اور بیت اللہ کے پردے کے ساتھ لٹکا دیا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پتا اس وقت تھکی گیا، میں ختم کرنا ہوں، یہ اس کا مفہوم بیان کر دوں، انا اعطیناک الکوثر، پردے بیت اللہ کے پردے کے ساتھ لٹکا دی سورت مبارکہ کو۔ عرب کے اندر میلے لگا کرتے تھے، کیا حاجی صاحب میلے، جوانی تو صحیح میلے پر جانے ہوئے، عرب کے اندر میلے لگتے تھے، وہاں بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے، اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور جس کا کلام سب سے عمدہ ہوتا تھا نا، اس کو لکھ کر بیت اللہ کے پردے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ عرب کا سب سے مانا ہوا شاعر اتبا تھا۔ اتبا کا شعر اس وقت پاس ہوا، جج نے اس کو پاس کیا کہ سب سے اچھا شعر اس کا ہے، بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکایا۔ اس سے پہلے بھی جس پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، ہر سال مشاعرہ ہوتا تھا نا، تو وہاں جس کا کلام عمدہ ہوتا لکھ کے لٹکا دیا جاتا۔ ایک صحابی نے سورت مبارکہ کو لکھا، بیت اللہ کے پردے کے ساتھ لٹکا دیا۔ سبھی آ کر دیکھتے ہیں، ابھی میلہ تو ہوا نہیں، ابھی مشاعرہ ہوا نہیں، یہ کس نے آ کے اپنا کلام لٹکا دیا؟ سبھی آ کر پڑھتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جو بھی آتا ہے پڑھتا ہے، اپنا کلام اتارتا ہے، جیب میں ڈالتا ہے، گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو بھی آتا ہے فائز صاحب، جو بھی آتا ہے اپنا کلام اتارتا ہے، چلا جاتا ہے۔ سارے اتبا کے پاس گئے کہ تو عرب کا مانا ہوا شاعر ہے، اب صرف تیرا کلام رہ گیا، اور یہ ساتھ 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ وہ عربی لوگ تھے نا، اس کا مفہوم تو سمجھتے تھے نا، وہ خود عربی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی لکھا ہوا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اتبا آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا ابھی تو مشاعرہ ہوا نہیں، میں ون ہوا تھا، کامیاب ہوا تھا، پہلے نمبر پہ آیا تھا، میرا کلام ہونا چاہیے تھا، یہ اور کس کا آ گیا؟ اس نے پڑھا نا، اس نے تھوڑا سا اضافہ کر دیا۔ کیا کیا؟ بولے نا اس نے اضافہ کیا، ہم اضافہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم اضافے کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اضافے کے ہم قائل نہیں ہے، کمی پیشی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایک زیر زبر کا بھی اضافہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ کافر۔ ایک زیر زبر کا بھی کوئی اضافہ کرے گا نا، یا کمی کرے گا، تو ابھی وقت نہیں ہے کہ اس پہ بھی میں آپ کو کچھ بات بتاتا، لیکن وقت نہیں ہے۔ اضافہ اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، آگے لکھا واللہ ھذا لیس بکلام البشر۔ اللہ، اس نے آگے اضافہ کر دیا، اس نے آگے لکھ دیا واللہ ھذا لیس بکلام البشر۔ اس نے کہا مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا۔ اس نے اپنا بھی وہ شعر اتارا، جیب میں ڈالا، چلا گیا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب عرب کی دھرتی میں قرآن پڑھنے پر پابندی ہے، اس وقت سارے شعراء کے شعر اتار دیے گئے، اور بیت اللہ کے اوپر قرآن کریم کی یہ سورت مبارک چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور آگے لکھا ہوا تھا واللہ ھذا لیس بکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اگر انسان کا کلام ہوتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا۔ یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ عرش والے کا کلام ہے۔ تو یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، ہیں جی۔ کتاب اللہ تو پہلی کتابیں بھی کتاب اللہ تھی نا، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، 126 صحیفے، وہ سارے کتاب اللہ تھے، لیکن اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال کے عرصے میں جو راز و نیاز، پیار و محبت کی باتیں کی ہیں، اور جب وہ باتیں، وہ گفتگو، وہ کلام مکمل ہوا تو یہ 30 پاروں والا اللہ کا قرآن وجود میں آیا یا نہیں آیا؟ بے شک، آپ کے پاس بھی آیا ہوا ہے نا؟ بے شک۔ انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ جو حفاظ کرام ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ ان کو اس دولت قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کے سینوں کے اندر تو استاد نے، والدین نے محفوظ کر دیا ہے، اب ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ شیطان اسی گھر کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا یار یہ فلاں حافظ یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ اور کسی ویران حویلی کے اندر، جھونپڑی کے اندر ڈاکو کبھی بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں جاتے، وہ جائیں گے کسی بڑی کوٹھی کے اندر، محل کے اندر جائیں گے، جس محل کے اندر سونا چاندی، پیسے، جواہرات، روپیے، پاؤنڈ، ڈالر ہوں گے، وہاں ڈاکو جاتے ہیں نا۔ اور صاحب کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی جھونپڑی والے پہ ڈاکو نے جا کر ڈکیتی ڈالی ہو؟ کسی بڑی حویلی کے اندر جاتے ہیں، شیطان بھی وہاں حملہ کرتا ہے جہاں بڑی دولت ہوتی ہے۔ حفاظ کرام کے سینے کے اندر اتنی بڑی دولت ہے قرآن کریم کی، تو ان کی حفاظت کے لیے ہم اس لیے دعا گو کرتے ہیں کہ شیطان ان کے اوپر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔
نمازی کے اوپر کم ہوتا ہے، غازی کے اوپر کم ہوتا ہے، نمازی کے اوپر کم ہوتا ہے، حاجی کے اوپر کم ہوتا ہے، سخی کے اوپر کم ہوتا ہے. سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں علوم نبوت ہوتے ہیں. تو یہ کلام اللہ کی حفاظت ان بچوں سے اللہ کروا رہے ہیں. اللہ رب یہ ہمارے محسن ہیں، یہ حفاظ قرآن ہمارے محسن ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. اور آپ بھی ان کو اپنا محسن جانا کرو، ان سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو. اور اس پیار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نسلوں میں دین زندہ رہے گا، دین باقی رہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ تو دیندار ہیں، آپ نے ان تمام طلباء کی پرورش، ان کی تربیت، ان کے اخراجات کا انتظام ہمیشہ کرتے ہیں اور دل میں محبت رکھیں گے، اللہ اس کا ضرور اجر عطا فرمائیں گے. وآخر دعواہم الحمدللہ.